السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان فیلڈ افغان پالیسی فیلئر آف پیس ٹاک۔ تو دیکھتے ہیں بھائی سید مزمل صاحب کی ویڈیو۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سے کراس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے، عام شہریوں کی جان جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے افغانستان کے اندر، اس پر اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے 300 واقعات خیبر پختونخوا کے اندر 2022 میں ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی بلوچستان میں حملے کر رہی ہے، جہاں پر لاسٹ ویکنڈ پہ انہوں نے 5 سیکیورٹی پرسونلز کو نشانہ بنایا اور ان کی جانیں گئی ہیں۔ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کا، جہاں پر یو ایس ایمبیسی نے اپنے سٹاف کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا، کسی بھی وقت دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد جو کہ کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے 23 دسمبر کو اور 1 سیکیورٹی پرسونل کی جان جاتی ہے۔ اور ملک بھر میں دہشت گردی کی ایک فریش ویو دیکھنے کو مل رہی ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ آپ نے افغانستان کے اندر ایک ایسی طالبان کی حکومت کو سپورٹ کیا جو کہ آپ کے خواب و خیال میں شاید نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو۔ بڑے بڑے جید صحافی کیا کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی باہر نکلو، لڑو ان سے، یہ اصل حکومت ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو بڑے انلائٹنڈ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو اوورسیز جا کے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ انصاف جو ہے نا، یہ پروویڈنس کا انصاف ہے، اصل انصاف اب ہوا ہے۔ تو ہم اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ آج سے سال 1.5 سال پہلے جب افغان طالبان نے کابل کو سیز کیا تھا، ذرا یہ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ 6000 ٹی ٹی پی فائٹرز کو شیلٹر دیا ہوا ہے طالبان نے وہاں پہ، جو کہ اب تگڑے ہو جائیں گے، بیکاز دے ہیو دا گورنمنٹ آف دیئر اون اسسٹس، جو ان کو مدد کرتے ہیں، ان کی حکومت وہاں پہ آ چکی ہے۔ یہاں پہ ٹیررزم بھی لائیں گے، ایمونیشن بھی لے کر آئیں گے، اور دوبارہ سے ایک 90s کا یا لیٹ 80s کا فلیور آپ کو دوبارہ سے ملے گا۔ تو انجوائے کریں آپ لوگ سارے۔ افغان خواتین جو ہے نا، وہ جس ہارینڈس سچویشن میں گھس چکی ہیں اب، اور جس طرح سے ان کو بلیک آؤٹ کیا جائے گا اب، اس سارے کو دیکھ کر اگر آپ خوش ہیں تو 2009 کی وہ تاریخ مت بھولیے جب طالبان کوہاٹ کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے تھے اور 90 کلومیٹر دور تھے اسلام آباد سے، اور آپ لوگ سجدوں میں گرے ہوئے تھے کہ یا اللہ اس سے آگے نہ آئیں یہ، اٹ از گوئنگ ٹو بی بیڈ نیوز فار پاکستان۔ تو یہ مشکل نہیں تھا جاننا کہ ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی کی نئی ویو شروع ہو جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ کچھ لوگ جان کے اگنورنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آئیڈیالوجیکلی اگری کرتے ہیں ان سے، اسی لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج پشتون یا بلوچ عوام کی جان جا رہی ہے تو جاتی رہے۔ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کیے، جو بند کمروں میں فیصلے کیے کہ ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں ان کو، ان کے اوپر تو کوئی فال آؤٹ نہیں آ رہا نا آج اس لیے۔ تو جناب ہوتا اس طرح سے ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اچانک سے طالبان سوات کی وادی میں دکھائی دینے لگتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ایک لوکل ڈی ایس پی کو وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کی ویڈیو پبلش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قبضے کے اندر ہے، اس کو ٹانگ پہ گولی ماری ہوتی ہے۔ اور جب صوبائی وزراء سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر اپنی فیملی سے ملنے آئے تھے، واپس چلے جائیں گے، یہ جواب آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ پکنک سپاٹ ہے جہاں پر وہ کھیلنے آئے تھے، تھک گئے تھے اور واپس چلے جائیں گے دوبارہ، یہ جواب دیتی ہے ایڈمنسٹریشن۔ نہ پولیس کے نہ سیاسی لیڈرشپ کے کسی کے علم میں تھا ہی نہیں کہ آپ نے ایک سیکرٹ اگریمنٹ کے تحت ان کو واپسی کی پرمیشن دے رکھی ہے۔ تو جولائی کے مہینے میں فیض حمید صاحب وہاں پر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، چائے پی تھی، انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جس کے بعد بڑے میمز بنے تھے اور لوگوں نے کہا تھا کہ اب دیکھنا کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ اصل میں ٹاکس تھیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، سیز فائر اگریمنٹ کے لیے تھیں، جو تھوڑا سا آگے بڑھا لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا، اور اکتوبر کے اندر سوات میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ اس سے پہلے وزیرستان میں پولیس آپریشنز بھی کرتی رہی۔ ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہمارے خلاف ریاست اب اپنی مشینری استعمال کر رہی ہے، اب مزید ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اس دوران فیض حمید صاحب کا ٹرانسفر بھی کیا گیا پشاور سے، اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس کے اندر ٹی ٹی پی کی ٹاکس کی جو انوالومنٹ تھی، اس پہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو اختلافات تھے۔ تو نومبر کے مہینے میں یعنی کہ لاسٹ منتھ ٹی ٹی پی نے اپنے سیز فائر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اب ملک بھر میں ہم حملوں کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد سے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ بچیوں کی وینز کو نشانہ بنا رہے ہیں،
بڑے بڑے ہوٹل محفوظ نہیں ہیں، کیپٹل ٹیریٹری میں اٹیک ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ایک طرف سے BLA اٹیک کر رہی ہے، ایک طرف سے TTP اٹیک کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا نیکسس بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب آپ حساب لگائیے کہ اس سے ڈیمیج کس قدر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اور صرف ایک اگنورنٹ پالیسی کو پرسو کیا. آپ کو ہوش نہیں آئی کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ بردرز ان آئیڈیالوجی جو نظریاتی طور پہ ایک ہیں، چاہے وہ پاکستانی طالبان ہے یا افغان طالبان ہے، کیا فرق ہو سکتا ہے ان کے اندر؟ جب میری آئیڈیالوجیکل موٹیویشن ایک ہے، میرا مائنڈ ایک ہے، تو آپ کیسے مجھے گڈ یا بیڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ڈویلٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی، نہ پہلے آئی تھی 90s کے اندر، اور نہ اب آ رہی ہے، اور اس کا خمیازہ ہزاروں پاکستانیوں کی جانوں سے بھگتا گیا. دنیا بھر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ 70,000 پاکستانیوں نے جان دی ہے، اور اس 70,000 کو بڑھانے کے لیے بھی سارے اقدامات خود ہی کرے جا رہے ہیں. حساب لگائیے آپ. اگر آپ کو تکلیف ہوتی اس 70,000 کی، تو آپ کیا ان کی رجیم کو بیک کرتے؟ کیا آپ کو دکھائی نہ دیتا کہ TTP اسٹرانگ ہو جائے گی اس کے بعد سے؟ دیتا بالکل. تو اگر آپ دنیا کو یہ پچ کرتے ہیں کہ ہم تو خود سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوئے ہیں اس وار کے اندر، تو آپ نے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو الٹا بڑھا دیا اس جنگ کو، دوبارہ آگ لگا دیا آپ نے. اور اب مرے گا کون؟ عام انسان کا بچہ مرے گا اس سے. CTD سینٹر جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، جس نے دہشت گردی کو روکنا ہے، بنو کے اندر پچھلے ہفتے اسی پہ قبضہ کر لیا طالبان نے. اور وہاں پر CTD کے اہلکاروں کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے کر ویڈیوز ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہیں، آ کے چھڑوا کے دکھاؤ ان کو. 2 دن آپریشن کیا، پھر چھڑوایا آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے جو سب سے بڑا آئیڈیا ہمیں سیل کیا، وہ یہ سیل کیا کہ آپ کے افغان طالبان بالکل بدل چکے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے عورتوں کو یونیورسٹیاں جانے سے بین لگا دیا، ان کی تعلیم پر بین لگا دیا، اور اس کے بعد سے ایک جہنم بن چکا ہے افغانستان خواتین کی تعلیم کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے. اور بات آپ یہ کر رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے یہ آئے ہیں. جواب دینا چاہیے ان تمام لوگوں کو اب، جو کہ تالیاں بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غلامی اب ختم ہو جائے گی. وہاں پہ امریکیوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اب خود کیا کر رہے ہیں یہ آپ سنیں. افغان عوام سے جا کر پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں. آپ کے خلاف جلوس وہاں پر اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ وہاں پر ہمیشہ سے اپریسو رجیمز کا ساتھ دیتے ہیں اور وہاں کی عوام کی دشمنی کو مول لیتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ میچ کے اندر ہمارے ساتھ سلیجنگ کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے سلیجنگ آپ کے ساتھ. اور صورتحال یہ ہے کہ بالکل سیکریسی کے اندر جا کر آپ نے کابل کے اندر ٹاکس کی، کسی کو نہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی ہے، جبکہ ریاست کا یہ قانون ہے کہ آبسکیورانٹزم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ سیکریسی میں رکھ کے قانون سازی یا پھر پالیسیز نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ کا فلور اسی لیے ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں آ کے عوام کو بتائیں، کیونکہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو آپ آنسریبل ہیں عوام کو. لیکن بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ پوچھتا رہا کہ بھائی کیا ٹاکس ہو رہی ہیں، ہمیں تو بتاؤ، اور کسی کو علم ہی نہیں تھا. اچانک سے افغان طالبان وادی میں نظر آنا شروع ہو گئے. یہ حال تھا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ، تمام پارٹیوں کے، خیبر پختونخوا کے لوگ جو کہ PTI سے تھے یا پھر JUI سے تھے یا پھر وہ کیا کہنا چاہیے جماعت اسلامی سے تھے، وہ PTM کے ساتھ مل کے مظاہرہ کر رہے ہیں سوات کے اندر کہ سوات کا امن لوٹا کر دو. تو بھائی تم تو قانون ساز ہو، یہ کام تو تمہارا ہے. یہ سوال تو ہم نے آپ سے کرنا تھا کہ امن کیوں نہیں واپس آ رہا، اور امن کو اب کیا خطرات لاحق ہیں. آپ خود احتجاج کر رہے ہیں، تو عام انسان کو کون سا امن کا حق ملے گا؟ یہ صورتحال ہے. اس قدر آبسکیورانٹ اسٹیٹ ہے کہ یہاں تمام فیصلے کرنے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ عوام کو اس حوالے سے کوئی مطلع کر دے، بتا دے کہ یہ کیا ہم نے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افغانستان کی حکومت تو پاکستان کو بیک کرتی رہی ہے اور پاکستان کی حکومت افغانستان کی حکومت کو بیک کرتی رہی ہے، تو افغان طالبان پھر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں TTP کے افغانستان کے اندر، اس کو کیوں نہیں اٹیک کرنے دیتے اور ان کو کیوں وائپ آؤٹ نہیں کرتے، کیوں کھل کے آپریشن نہیں کرتے اس کے خلاف؟ تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش خراسان کے نام کی جو تنظیم ہے، جو افغانستان میں بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے حملوں میں TTA کے خلاف، افغان طالبان کے خلاف. افغان طالبان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کھلے عام TTP کے خلاف پاکستان کو یہ پاور دیں گے کہ آپ یہاں آ کر حملے کریں، تو پھر ہو یہ سکتا ہے کہ TTP اور داعش خراسان ایک ہو جائیں اور وہ افغان طالبان کے خلاف حملے کرنے کے لیے یکجا ہو کر ہمارا زور توڑ دیں. تو بہت بڑا یہ تھریٹ ہے. اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا فیض حمید صاحب نے جو بریفنگ دی تھی سینٹ کی کمیٹی کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بہت بڑا تھریٹ یہ ہے کہ اگر TTP اور داعش خراسان کا الحاق ہو گیا تو پھر دہشت گردی کے بہت واقعات بڑھ جائیں گے. تو وہ اصل میں افغان طالبان کو بھی بچانے کی ایک بات کر رہے تھے اس ٹائم پہ. دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جب TTP کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں، کیونکہ
ظاہری بات ہے کہ میں نے کہا تھا بردرن آئیڈیالوجی والی بات ہے کہ اگر وہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو وہ ان کے خلاف آپریشن ہوتا دیکھ کر چپ نہیں رہیں گے. تو افغان طالبان بھی اندر سے ڈیوائیڈڈ تھے شروع سے کہ ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ایک سائڈ کہتی ہے ہو بھی جائے تو خیر ہے. اسی لیے جو ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں وہاں پہ جو پاکستان کی فوج جا کے ایئر سٹرائک کر کے آتی ہے افغانستان میں, اس کے اوپر بھی جو افغانستان کی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہمیں اس کا علم نہیں تھا. ٹی ٹی پی ان پہ الزام لگاتی ہے کہ نہیں یہ آپ نے کروائی ہے کیونکہ آپ کو علم تھا, آپ نے انٹیلیجنس ان کو دی ہے اور اسی لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ایک آپس میں ایک مس ٹرسٹ کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سچویشن یہی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو کھل کے اٹیک کرنا شروع کیا اور اس پہ افغان طالبان نے اپنا کانسنٹ دے دیا پاکستان کو, تو پھر افغان طالبان کے لیے بھی مشکل بہت بڑھ سکتی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے کہ وہ کھل کے نہ پاکستان کی طرف جاتے ہیں نہ ٹی ٹی پی کی طرف کھل کے جا سکتے ہیں. لیکن مذاکرات کرنا ہی آپ کو اس لیے پڑے کہ آپ نے ایسی رجیم کو بیک کیا جو دونوں طرف اپنا پاؤں پھنسائے ہوئے تھی. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان میں طالبان کی رجیم آتی ہے تو پاکستان میں ریفیوجی کرائسس بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک ملک میں اتنی اپریسو مشینری جب آ کے بیٹھ جائے گی تو تھوڑا سا بھی کوئی ایسا انسان جو شخصی آزادی کے لیے بات کرتا ہو یا پھر جو ایکٹیویزم پہلے کرتا رہا ہو جس نے کسی اور سے کوآپریٹ کیا ہو یا پھر جو بچیوں کو تعلیم دلوانا چاہ رہا ہے, روزگار کے مواقع تلاش کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو تباہی دیکھ رہا ہے ہوتے ہوئے. تو پھر وہ بارڈر کراس کر کے یہاں پہ آتے ہیں, اس میں کچھ لیگل ہوتے ہیں کچھ انلیگل ہوتے ہیں. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 90,000 اسائلم سیکر پچھلے سال ایک سال میں یہاں پر آئے ہیں. اس کی بھی نشاندہی ہم پہلے سے کر رہے تھے کہ اگر آپ اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو اکنامک کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ 90,000 اسائلم سیکرز UNHCR کے فگرز کے مطابق پاکستان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل افغان ریفیوجیز کی بات کریں تو وہ 1.45 ملین افغان ریفیوجیز یہاں پر ہیں. اور دیکھا جائے تو ان ریفیوجیز کا کیا قصور ہے, اسی لیے وہ یہاں پر آئے ہیں کہ وہاں پر جنگ کی صورتحال ہے اور وہاں پر خواتین کو گھروں کے اندر بند کر رہے ہیں, ان کو تعلیم نہیں دینے دیتے, روزگار فراہم نہیں کرتے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو وہ اگر بارڈر کے اس پار آ گئے ہیں تو آپ ساری دنیا سے یہ مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں شیلٹر دیا جائے. جب آپ یورپ جاتے ہیں یا سیرین ریفیوجیز کے لیے آپ بات کرتے ہیں, پیلسطینین ریفیوجیز کے لیے آپ بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے ملک میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ تھوڑا سا آئیڈینٹی کا کرائسس تو ان کا ختم کریں. یہاں پر ان بیچاروں کو نہ کوئی ID کارڈ ملتے ہیں, اگر آپ پرماننٹ نہیں بھی دینا چاہتے تو آپ اس کو عارضی کر دیں. تو یہ چیز ہے کہ ریفیوجیز کو رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, پولیس والے آ کر تنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے. ریفیوجیز جو افغانستان سے یہاں پر آئے ہیں ان میں سے صرف 18% خواتین, ان کی 18% بچیاں اسکول جا رہی ہیں, باقی اسکول بھی نہیں جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, سرٹیفکیٹس نہیں ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کرتے اور بعد میں جب دہشت گردی کی لہر آتی ہے تو آپ انہی پر الزام لگاتے ہیں اور پولیس مزید چیک کرنا شروع ہو جاتی ہے ان کو. تو ایک ٹیمپرری طور پہ آپ ان کو ایک آئیڈینٹی فراہم کریں, رجسٹرڈ کریں, تاکہ وہ یہاں پر اپنی زندگی تھوڑی سی کنٹینیو کر سکیں. انلیس کہ اگر ان کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے اور ان کو واپس جانا پڑ گیا پھر تو ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے ان کے لیے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا اور اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جائے. یہ کی کس نے, وہ تو نشاندہی ہو گئی, کیوں کی وہ بھی نشاندہی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ دہائیوں سے یہ غلطی کرتے آ رہے ہیں. جنرل باجوہ نے یہ بات کی کہ افغانستان میں جو جنگ ہوئی تھی مجاہدین والی وہ غلط پالیسی تھی ہماری, لیکن اس کے باوجود ایک دوبارہ سے جو یہ رجیم آتی ہے اس کو آپ نے سپورٹ کر دیا اور اس کو سپورٹ کرنے کا نتیجہ آج آپ بھگت رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خطرات دوبارہ سے پاکستان میں پنپنا شروع ہو گئے ہیں. قبائلی عوام کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں, ان کی بچوں کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں, امن و امان ایٹ سٹیک ہے, آپ کا انٹرنیشنل امیج ایٹ سٹیک ہے, اکانومی آپ کی ایٹ سٹیک ہے. تو اس صورتحال میں کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ دیر ہیز نیور بین اینی گڈ اور بیڈ طالبان. طالبان ہیز بین طالبان اینڈ آل آف دیم آر بیڈ. It's categorically defined by all possible assertions and all possible estimates that they are not a force for good. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ اس طرح کی ریڈیکل اور آرتھوڈاکس قسم کی رجیمز کو سپورٹ کریں گے تو اس سے آپ اپنی آئیڈیالوجی کا بھی ثبوت دے رہے ہیں پوری دنیا کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کبھی بھی ایک دروازے پر آئی ہوئی جنگ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے لڑے بغیر کوئی طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈیل کریں. جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے دفاتر کھولو, ان سے ٹاکس کرو, اب آپ مثال دیں گے امریکہ کی, تو بھائی ان کے ریجنل انٹرسٹ تھے, تباہ کر لیا انہوں نے, اس کو نہیں کیا. جب ریجنل انٹرسٹ ختم ہوا جو بائیڈن نے کہا کہ ہم وہاں نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے, ہم واپس جا رہے ہیں. آپ نعرے لگائیں کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں,
افغان عوام جنگ جیت گئی ہے تو جنگ جیتنے والا بھوکا مر رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. تو یہ فیلسیز نہ کریٹ کیجیے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ایلیمنٹس کو کیٹیگوریکلی ختم کرنا ہے پاکستان سے تو آپ کو سب کے خلاف ایک ہی پالیسی اپنانی پڑے گی. جس طرح سے نیچے نے کہا تھا کہ is it better to out monster the monster or to be quietly devoured, یعنی کہ بہتر کیا ہے کہ آپ ایک مانسٹر کے ساتھ مانسٹر والا رویہ ہی اپنائیں یا خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتے رہیں اس کے ہاتھوں. تو بات یہ ہے کہ خاموشی کبھی بھی ہیلپ نہیں کرنے والی تھی, ٹاکس کبھی ہیلپ نہیں کرنے والی تھیں. آپ نے ایک ایسی رجیم کو بیک کر دیا جنہوں نے آپ کے سب سے بڑے اینیمی کو, جو آپ کے خون کا پیاسا ہے, اس کے بازوؤں کو مضبوط کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس مانسٹر کے ساتھ مانسٹر بننے کا وقت آ گیا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور کسی بھی قسم کی اپیزمنٹ جو صحافی حضرات, جو سیاستدان سافٹ کارنر دکھاتے ہیں, یہ وقت ایسا ہے کہ ان کے خلاف بھی بات کی جائے اور ان کو شرم دلوائی جائے کہ آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں جو کہ جن کے ہاتھوں کے اوپر بچوں کا خون لگا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اب بھی کر رہے ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات ہو بھی سکتے ہیں. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک طرف ایک وار آپ کو فرنٹ لائن پر لڑنی پڑے گی اور ایک سوشل وار لڑنی پڑے گی, تاکہ جو سافٹ طالبان ہمارے شہروں میں, علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی عقل آئے کہ وہ کس چیز کو سپورٹ کرتے رہیں. شکریہ. ہاں جی گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے سید مزمل صاحب کی, بالکل وہ ویڈیو تو تھوڑی لیٹ بناتے لیکن یہ کہ پورے پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھائی 2021 میں بتا دیا تھا کہ جب یہ حکومت آئی تھی نا طالبان کی, تب بھی انہوں نے یہ چیزیں کلیئر کر دی تھی کہ یہ آپ کے لیے کچھ نہ بھائی فائدہ مند چیزیں نہیں ہونے والی. مطلب جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ بس ایک خالی پیلی باتیں ہوتی ہیں کہ طالبان کو ہم نے جا کر کیسے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لو جی بھائی اب تو کشمیر فتح ہو جائے گا, اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. جب طالبان ادھر منہ کریں گے بھائی تو وہ تو انڈیا والوں کو بھائی ایسے چیرتے ہوئے نکل جائیں گے ان کو بھائی. یہ باتیں ہوتی تھی. لیکن اب دیکھا جائے نا, اب جو بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا ادھر دہشت گردی کا کیس, یہ سارا ایک مطلب مینشن کرتے ہیں عمران خان کو کہ عمران خان نے بولا تھا کہ آپ نے ایک زنجیریں توڑ دی ہیں ہتھکڑی. اب دیکھا جائے تو عمران خان ایک اینٹی امریکہ ہے, اس نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دیا تھا. اب یہ ہر چیز کو ادھر ہی مینشن کرتے ہیں کہ یہ عمران خان نے بولا تھا کہ آپ نے زنجیریں توڑ دی ہیں, تو ٹھیک اس نے بات کر دی. اب اس کی حکومت رہی بھی ہے 1.5 سال, اس کے بعد بھی اب طالبان اتنے پاور میں بھی تھے لیکن کوئی ایسا دہشت گردی کا کیس نہیں ہوا. ایک آدھا ہوا ہے, انہوں نے باڑ وغیرہ پر آتے تھے لیکن آگے سے ان کو ایک کرارا جواب بھی مل جاتا تھا اور پیچھے وہ ہٹ جاتے تھے. لیکن ابھی تک وہ ایک سماعت والی تو عامر بول رہا عمران خان کو ہی ٹھہرانا نا, اس وقت وہی ان کو بھائی سپورٹ کر رہے تھے. انہی کی سپورٹ میں بات سنو, عمران خان کیسے سپورٹ ان کو کر رہا تھا بھائی. ان کو دیکھ لے کہ انہوں نے ان کے اوپر ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ اب سید مزمل صاحب بھی بول رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اس ہر وقت بندہ نارمل بول سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ بھئی انہوں نے ایک ہتھکڑی توڑ دی ہیں, انہوں نے ایک امریکہ کو ادھر سے بھگا دیا, چل ٹھیک ہے. یہ بات تو سارے بول رہے تھے, خواجہ آصف نے نہیں بولا یار, وہ بولا ہے نا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں تو نہیں نہ ہوا. اب ظاہری بات ہے اس نے سکیورٹی ٹائٹ کی ہوئی تھی, بارڈروں پر بھی ہر چیز ایک اس نے مینج کی ہوئی تھی. اب یہ جو حکومت ہے اب یہ تو چاہتی ہے دہشت گردی ہو, ملک کے حالات خراب ہو. نہیں ایسا کوئی بھی اب نہیں میری چاہتا. بات یہ سنو, بس یہ بندے ان سے پیسے لے کر کھاتے رہے ہیں افغانستان کے نام سے کہ یہ دیکھو ہم نے بیچاروں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے, ادھر سب کچھ کیا ہوا ہے. اب ان کو نہیں مطلب کہ شرم آتی ہے. یہ تو اب سے نہیں ہے, تو بڑے پرانے کھا رہے ہیں بھائی. تو کھا رہے ہیں عمران نا, خان کی حکومت میں بھی کھا رہے تھے. عمران خان بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, انہوں نے بھی بہت ساری کام کیے ہیں بھائی. کیا کر دیتے ہیں کہ ایک بھائی اس نے گھڑی بیچ دی, ہمارا ملک ڈیفالٹ بولتا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہونا کیسے ہے. وہ تو ہو گیا ہے, اس پہ اب کون سی رہ گئی ہے, تو مور پھر آپ لگانی کون ایک سی رہ گئی. گھڑی کو چھوڑیں اور ملک پر توجہ دیں. نہیں بالکل, اصل میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی یا انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت ہر طرف جو ہے نا وہ خوشیاں, پورے اسلامک کنٹریز دیکھ لیں یا تقریباً ہر کسی نے اوپنلی نہیں تو ان سائڈ سارے ہی خوش تھے کہ یہ جو ہے نا وہ امریکہ کی جسٹ جو ہے نا وہ امریکہ, لیکن امریکہ کا جو ان کے مطلب ایک ہر کسی کی نفرت ہے اندر امریکہ کے خلاف. تو لیکن یہ کہ دوسری طرف ایک اور چیز تھی کہ جو اشرف غنی کی حکومت تھی نا, وہ
پرو انڈیا تھی، اور اس وجہ سے بھی جو ہے نا ان لوگوں نے یہاں پہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اس کو طالبان کو سپورٹ کیا کہ اشرف غنی کیونکہ تھوڑا سا پرو انڈیا تھا اور بہت سارے معاملات جو ہے نا انڈیا کے ساتھ وہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جو افغانستان کی جو فوج ہے وہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ پاکستان کے بہت حد تک جو ہے نا وہ خلاف بھی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ چیزیں کی، لیکن اب اس کا جو ہے نا وہ خمیانہ اب بھی بھگت بھی رہے ہیں. اور حالانکہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، یقین کریں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. بالکل روکا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا نا سٹیپ لینا پڑنا ہے. جب تک سٹیپ نہیں لیں گے، ابھی تو اس حد تک انہوں نے سٹیپ لیا بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ روکیں، تو جس دن یہ تھوڑے سیدھے ہو گئے تو وہ رک جائیں گے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ سارا امریکہ تھوڑا ہی ہے. ان میں امریکہ میں اور پاکستان میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے یہ جیسے بھی ہیں، لیکن یہاں کے فوج یا ابھی اس حد تک مضبوط ہیں کہ وہ ان کو روک سکتے ہیں. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب لیکن یہ کہ اب خود راہداری کرتے ہیں، راہ ان کو دیتے ہیں، ڈیل ان راستہ کو دیتے ملی ہیں. ہوئی ہے بھائی. اب پاکستانی عوام کیا، کیونکہ فیس تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. یار میری بات سنو نا، یہ سارا دہشت گردی خود کراتے ہیں. اب اسلام آباد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیڑی بھی پر مارے، ادھر ایک موٹر سائیکل پر بندہ آتا ہے، بم بلاسٹ کر چلا جاتا ہے. ایک آپ کو 8-10 کوٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ایک ادھر ایک پر بھی نہیں چیڑی مار سکتی. یار یہ بات نہیں ہوتی کہ سیکیورٹی، اب امریکہ میں تھوڑی سیکیورٹی تھی جب وہ انہوں نے ٹاور کے اوپر 9/11 ہوا تھا تو پھر کہاں ادھر سکیورٹی تھی بھائی. تو بھائی امریکہ وہ تھوڑا پورا ایک بڑا پلان تھا. آپ تو یہاں پہ پلان نہیں ہو جس سکتا نے یار، کیا تھا وہ کتنا بڑا کنٹری، یہ بھی تو پلان ہے ڈیجیٹل کنٹری ہے. آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یار؟ آپ یہ کمپیریزن ادھر نہیں نہ کر سکتے اس کا. ملتے پورے آپ ایڈوانس سٹی میں بیٹھے ہوئے فیصل آباد میں، جس کو آپ مانچسٹر بولتے ہیں. بالکل وہاں پہ آپ کو پراپر جو ہے نا وہ سگنل کی فیسلٹی نہیں ہے، 3G 4G چلانے کی فیسلٹی نہیں ہے. تو آپ امریکہ کو وہاں پہ بھی ہو گیا تھا. یہ چیز نہیں ہوتی، کرنے والے کر جاتے ہیں. کہاں پہ نہیں ہوتا یہ مجھے بتا؟ ہر جگہ پہ ہو جاتا بھائی، جتنی بھی سکیورٹی. لیکن یہ کہ بس اس چیز سے یار محفوظ ہی رہے تو بہتر ہے. بالکل بھائی. تو خیر بھائی، امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.